بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے موقف کو سامنے لانے کے لیے ہمیں موقع دیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میں بحیثیت انجمن تاجران نوشکی کے صدر سعید بلوچ نوشکی کے تاجروں کا نمائندگی کر رہا ہوں۔ جیسے کہ موجودہ صورتحال پورا دنیا میں کرونا وائرس کے شکل میں وبا پھیل چکا ہے، اور اس سلسلے میں ہماری ملکی سطح پر ہماری قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ پورے پاکستان میں لاک ڈاؤن کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حکومتی سطح پہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو بھی فیصلہ ہوا تھا، بحیثیت تاجر پورا پاکستان میں انجمن تاجران نے حکومت کا بھرپور ساتھ دیا، اور لاک ڈاؤن کو کامیاب کرنے کے لیے ان دکانداروں نے اور تاجر برادری نے حکومتی پالیسی اور تدابیروں کو اپنایا اور اس پر عمل درآمد کروایا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے اس وقت پورے ملک میں تمام تاجر برادری اپنے کاروبار وغیرہ بند کر چکے ہیں، اور اس کی وجہ سے ملکی معیشت کے ساتھ ساتھ تاجر برادری کا کافی نقصان ہو رہا ہے۔ جیسا کہ ملک میں بڑے بڑے فیکٹریز اور کارخانے موجود ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے سرمایہ داروں نے اپنا سرمایہ لگایا ہے، لیکن ہم بحیثیت انجمن تاجران نوشکی اپنے ڈسٹرکٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ نوشکی ایک چھوٹا سا شہر ہے، یہاں پہ کاروبار بڑے شہروں کی نسبت نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں پہ اکثر مڈل طبقے سے لوگ تعلق رکھتے ہیں اور چھوٹے موٹے کاروبار کر رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے جب سے اپنے دکانوں کو بند کیا ہے تو تاجر برادری کا مختلف طریقے سے نقصان ہو رہا ہے۔ ایک تو تاجر برادری اکثر جو ہے کرائے پہ دکان اٹھائے ہے، ان کا کرایہ ہمارے اوپر بوجھ پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے کاروبار بند ہے، ہم لوگوں نے اپنے لیے مزدور وغیرہ رکھا تھا تو ان کے بھی مزدوری کا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے اکثر تاجر برادری مڈل طبقے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے نان شبینہ کا محتاج ہو چکے ہیں۔ تو اس سلسلے میں مزید حکومتی سطح پر فیصلے ہو رہے ہیں، لیکن حکومتی پالیسیاں تاجر برادری کے حق میں نہیں ہے۔ حالانکہ باہر کے ترقی یافتہ ممالک میں باقاعدہ طور پر وہاں پہ منظم پالیسیاں مرتب کر چکے ہیں، اپنے عوام کو ان کے دہلیز پر سہولیات فراہم کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ تاجر برادری خود نان شبینہ کا محتاج ہے۔ اور بحیثیت تاجر ہم لوگ حکومت کا بالکل ساتھ دے رہے ہیں، لیکن حکومتی طور پر ہمارے تاجروں کے بارے میں اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے کوئی بھی سنجیدہ اقدامات نہیں اٹھا رہے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے تاجر برادری کو اس وقت جو سر دست ان کو ریلیف ملے، وہ کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ ہم بحیثیت انجمن تاجران یہ سمجھتے ہیں کہ حکومتی سطح پر باقاعدہ تاجر برادری کے ریلیف کا اعلان کیا جائے، اور تاجروں کا جو اکثر ہم لوگ کرائے پہ رہتے ہیں، ہمارے کرایوں کے حوالے سے باقاعدہ ایک ریلیف فراہم کیا جائے، اور ہمارے جو مزدور ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے تنخواہیں فراہم کیا جائے۔ اس کے علاوہ ہماری یوٹیلیٹی بلز وغیرہ ہے ان کو باقاعدہ معاف کیا جائے، یا حکومتی سطح پر ان کے لیے فنڈ مختص کیا جائے، تاکہ تاجر کے جو بھی ابھی ہم لوگوں کے جتنے بھی دکانیں بند ہیں، ابھی 1 مہینے سے زیادہ ہو رہا ہے کہ تاجر برادری جو ہے خود پریشان ہے کہ اپنے گھر کو کیسے چلائے۔ ہمارے جولے بجھ چکے ہیں اور ہمارے تاجر برادری خود پریشانی کے عالم میں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومتی سطح پر باقاعدہ ہمارے لیے ریلیف کا اعلان کیا جائے، اور تاجروں کے بل معاف کیا جائے، اور ان کے کرایوں کے حوالے سے باقاعدہ طور پر فنڈ مختص کیا جائے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں، ابھی آپ نے تقریباً 1 دن پہلے آپ رہا ہو گئے، تاجروں کے لیے احتجاج کرتے ہوئے آپ پکڑے گئے تھے، تو وہ کون سا اقدام آپ سے ہوا جس کے تحت آپ کو پکڑا گیا، اور آپ کے ساتھی جو بیٹھے ہیں آپ کے پاس یہ بھی شامل ہے اس میں؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے ہم نے حکومت کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ بحیثیت انجمن تاجران نوشکی ہم لوگوں نے وقتاً فوقتاً ضلعی انتظامیہ سے ملاقاتیں کی ہے اور اپنے مسائل کی نشاندہی کی ہے، اور ہمارے خاص 3 مسائل تھے جو ہم لوگوں نے ان کے سامنے پیش کیا تھا۔
پہلا ہم لوگوں نے رکھا تھا کہ کاروبار ویسے بھی بند ہے، اس سے نہ صرف تاجر بلکہ علاقے کے لوگ بھی متاثر ہو چکے ہیں، یعنی کہ زمینداروں کا کام بھی بازار سے ہی ہوتا ہے، ان کے ٹرانسفارمر خراب ہو جاتے ہیں، ان کے جو ہے جل جاتے ہیں، یا کہ گھریلو صارفین کو مختلف حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ہم لوگوں نے تجاویز دیا تھا کہ بے شک ہم لوگ احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے کہ بازار میں یہاں پہ جمع غفیر ہے، یعنی جو کراؤڈ اور رشکش ہے ان کو ختم کیا جائے تاکہ ہم لوگ ان سے بچ جائے کرونا وائرس سے۔ لیکن یہاں پہ حکومت کی پالیسیاں مختلف ہے، یہاں پہ صرف انہوں نے دکانوں کو بند کیا ہے اور یہاں پہ انہوں نے مزید کوئی خاص انتظامات کا بندوبست نہیں کیا ہے۔ پہلا ہم لوگوں کا مطالبہ یہی تھا کہ اگر ہم لوگوں نے رضاکارانہ طور پر اپنی دکانیں بند کیا ہے تو برائے کرم بازار میں جو لوگ فضول بازار میں گھوم رہے پھر رہے یا جو ہے بازار میں بیٹھے ٹائم پاسی کر رہے تو ان کو پابند کیا جائے کہ اپنے گھروں میں محدود ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں کا دوسرا مطالبہ تھا کہ ہمارے اوپر جو کرایہ جو ہے ابھی ہم لوگ جو دے رہے ہم لوگ یہ جو کرایہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک تو ویسے بھی ہم غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، مڈل طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم لوگ اپنے گھر کو ویسے بھی نہیں چلا سکتے، ابھی ہم لوگ کاروبار بند ہے تو ہم لوگ کرایہ بھی نہیں دے سکتے۔ مالکوں کو باقاعدہ پابند کیا جائے یا ان کو سرکاری طور پر باقاعدہ ہماری طرف سے کرایہ دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ ہم لوگوں کو تیسرا مطالبہ تھا کہ ہمارے جتنے بھی یوٹیلٹی بلز ہیں یا ہمارے ساتھ چھوٹے موٹے مزدور کام کرتے ہیں، حکومتی سطح پر ان کے لیے فنڈ مختص کیا جائے۔ ہم لوگوں کا تیسرا مطالبہ تھا کہ جتنے بھی تاجر ہیں سفید پوش ہے کہ ہم لوگ ہاتھ بھی پھیلا نہیں سکتے ہیں اور کسی کے پاس جا بھی نہیں سکتے ہیں اور کسی کو احساس بھی نہیں ہے کہ واقعی تاجر کتنا مجبور ہے اور ان کے کتنے نقصانات ہیں۔ دو چند کے علاوہ اکثر نوش کی چھوٹا سا شہر ہے، یہاں پہ کوئی خاص کاروبار نہیں ہے، تو ہمارے تاجروں کو باقاعدہ طور پر فنڈ یا راشن دیا جائے۔ تو اس حوالے سے ہم لوگوں نے اپنے مطالبات پیش کیا تھا، انتظامیہ کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی، تو ہم لوگوں نے ایک میٹنگ بلایا تھا تاجروں کا تاکہ ان کو بتایا جائے کہ حکومتی سطح پر ہمارے تینوں مطالبات منظور نہیں ہوئے، آئندہ کا جو لا عمل ہوتا ہے حکومت کے پاس واپس ہم لوگ ملے تاکہ اپنے مطالبات ان سے منوائے۔ تو ان کی سنوائی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ہم لوگوں نے میٹنگ نہیں بلایا تھا، انتظامیہ نے ہمیں گرفتار کیا اور حوالات میں بند کیا تھا۔ اگر اس کا اندازہ لگا جائے تو میں کہتا ہوں کروڑوں اور اربوں کے نقصانات ہوئے ہیں، اور خاص کر جو ہمارے دکانیں بند ہیں، جو کپڑے والے ہیں یا دوسری چیزیں یا شاپنگ سینٹر ہیں، تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم لوگ خود اس کاروبار کو کرتے ہیں۔ ہمارے جو دکاندار ہے ابھی کراچی چلے گئے ہیں، ہر کراچی والوں سے ادھار دے کے دکان کو چلاتے ہیں، یعنی پوری سیزن ویسے ہی بیٹھتے ہیں، صرف اپنے دکان کا کرایہ وصول دیتے ہیں۔ بقایا جو ہے صرف ایک ہی سیزن آتا ہے، اور سیزن جو ہے ہمارے 1 مہینے سے پہلے شروع ہے، آخر رمضان شریف تک وہ چلتا ہے، یعنی پورے سال کا ہمارا جو ہے منافع وہی اس 1 مہینے میں ہے۔ اس مہینے میں بھی ہماری دکانیں بند ہے کیونکہ ہم بھی جو کرونا وائرس ہے ہم پورا پاکستان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جو حکومت چاہ رہا ہے ہم اسی حکومت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہم نے بھی دکانیں سب کچھ بند کر دی ہیں۔ ابھی دکاندار جو ہے ہمارے علاقے میں اب چلے جائے، جو شاپنگ سینٹر ہے وہاں پر یعنی ایک دکان، معمولی سے دکان 10,000 15,000 25,000 30,000 روپے ان کا کرایہ ہے۔ ابھی اگر ہم ان کو کہتے بھئی ہم لوگ کہاں سے یعنی اپنا گھر کہاں سے چلائے، ہمارا تو یہی کرایہ ہے۔ تو سعید صاحب نے بھی بہت کوشش کی کہ اگر حکومت ہمارے ساتھ ریلیف کرے، حکومت ہمارے ساتھ کچھ تعاون کرے تو کچھ نہ کچھ ہم لوگ آگے جا سکتے ہیں۔ بقایا جو دکاندار ہیں، جو دکان کے مالک ہیں، وہ تو بہت مشکل ہے جو ہمارے ساتھ تعاون کر سکے، وہ تو ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے ہیں۔ بقایا بھی ہر دکاندار اس ٹائم 8 لاکھ 9 لاکھ 10 لاکھ کا مال ان لوگوں نے لایا ہے، سب قرضے کے اوپر لائے ہیں کہ شاید جو سیزن آ رہا ہے اس پہ ہم کچھ کمائی کر سکے۔ تو ابھی سرکاری پالیسی یہ ہے کہ مطلب لوگوں کی جانیں بچانا ہے، تو کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہ تو عوام کے جان و مال کا تحفظ ہے، اور دوسری اور اہم اور بڑی بات یہ ہے کہ پیسے کے ذریعے جو ہے کرونا وائرس کا ٹرانسفر جلد ہی ممکن ہے، جو کہ کاروباری مراکز سے پھیلتا ہے، اس بارے میں آپ کچھ کہیں گے؟ جی، پیسے کے وہ تو پورے دنیا میں پیسے کی کیا ہو رہا ہے، جیسے بینک میں دوسری چیزوں میں ابھی جو حکومت نے کہا ہے تو ہم نے پورا ان کے ساتھ دیا ہے۔ اچھا، ہم کرونا وائرس سے مر جاتے ہیں تو اس کی بجائے ہم ابھی معاشی طور پر جو ہے نا
خوراک نہیں ملتا ہے, دوسری نہیں ملتا ہے, اس وجہ سے بھی لوگ مر رہے ہیں. ابھی ان کو کیا کرنا ہے؟ ابھی سفید پوش بندہ ہے, اسے اتنی کیا نہیں ہے کہ وہ جا کر کسی سے بھیک مانگے یا کسی کو بتائے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. سفید پوش ہے, اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, گھر میں یعنی روٹی تک بھی نہیں ہے. ابھی وہ کب جائے گا کہ بھائی کسی کو کہ میرے ساتھ آپ تعاون کرے یا مجھے کچھ پیسے دے دے؟ وہ نہیں سکتا یہ چیزیں. تو اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں اگر جب تک وہاں سے ہم لوگ مرے تو اس سے بہتر مرنا تو یہی ہے کہ ہم بھوک سے مر رہے ہیں. تو گورنمنٹ کو کچھ تو کرنا چاہیے ہمارے اوپر. آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ سردست کیا ریلیف ہونا چاہیے؟ سردست سے یہ کہ جو ہمارے دکانیں بند ہیں ان کا کرایہ گورنمنٹ اپنے سے دے دے, یعنی مالک نہیں دے سکتے. ابھی میں بتا رہا ہوں, آپ کو بھی بتا رہا ہوں صاحب, بلوچستان آواز جو ہماری آواز کو باہر لے جا رہا ہے نا, ان سے میں عوام سے کیا کر رہا ہوں کہ بھائی یہ جو دکاندار ہے, جو مالک ہے, یہ کچھ بھی ہمیں نہیں دے سکتے. اگر کچھ کر سکتا ہے تو حکومت ہمارے ساتھ کچھ کرے. سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کریں اور اس کے علاوہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ انجمن تاجران کی مطلب مختلف کاروبار, چونکہ آپ بھی ایک کاروبار سے منسلک ہیں, انجمن تاجران کے ساتھ ساتھ زراعت کو بھی نقصان ہے اور زرعی آلات جو ہمارے شہر میں ہیں, مشینری ہے وغیرہ, اس پر بھی کافی ان کے تاجروں پر اثرات پڑے ہیں. اس کے علاوہ عوام کی معیشت پر بھی اثر پڑتی ہے. آپ اس متعلق تھوڑا سا ہمیں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو میرا تعارف سے پہلے یہ ہے کہ ہمارا دعا یہ ہے کہ سب کا کہ یہ کرونا وائرس جو دنیا میں پھیل گیا ہے, اللہ سب سے پہلے اس کو جو ہے یہ مرض کو ہٹائے. میرا نام عاجز الدین محمد سارنگزئی, میرا بھی سپیئر پارٹس کی دکان ہے. تو تاجران نے, گورنمنٹ نے جو پالیسی لاک ڈاؤن کا اعلان کیا, یہ بہت اچھا اقدام کیا اس نے, اور اس میں بہتر ہے. لاک ڈاؤن سے یہ فائدہ ہوا, لوگوں کا رش کم ہوا, آنا جانا کم ہوا. مگر جو ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کا بازار میں آنا جانا, دکانیں بند ہے مگر رش اسی مطابق بازار میں لوگ چل رہے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ دکانیں بند ہے, لوگوں کا رش بھی کم ہو جائے, اس سے بہتر ہو. دوسرا آپ نے کہا کہ تاجروں کا اس طرح ہے کہ ہم لوگوں کا ایک چھوٹا شہر ہے, اس میں نہ کوئی فیکٹری ہے, نہ کوئی کارخانہ ہے, نہ کوئی اور ہے. تو اس میں مزدور لیبر طبقے بمائے دکاندار اور دکان مالک. اگر دکان مالک کو میں کہہ دوں حاجی صاحب آپ کو اس مہینے میں کرایہ نہیں دے سکتا ہوں, تو دکانیں بند ہیں. تو مالک مکان کا مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ بھی ایک مڈل کلاس کا طبقہ ہے, اس کا بھی کرائے پہ اس کا گزارا ہو رہا ہے. اگر مجھے انکم نہیں ہو رہا ہے تو میں کرایہ بھی نہیں دے سکتا ہوں. تو اس کے لیے گورنمنٹ سے ہمارا اپیل ہے کہ دکانوں کا جو ہے بالکل جتنا مہینے کا تنخواہ ہے, لیبر جس کے ساتھ 1-2 بندے ہیں, کسی کے ساتھ 3 بندے ہیں, کسی کے 4-5 لیبر ہیں, ان کا بھی ریلیف دیا جائے, اور دکانداروں کرایہ میں دیا جائے. یوٹیلیٹی اسٹور بل ہے اور بجلی کے بل ہے. دوسرا یہ کہ ادھر سپیئر پارٹس کے ہمارا زراعت ہم لوگوں کا ٹوٹل, اگر ہم لوگوں کا جب سیزن آ جاتا ہے کہ پیاز کا سیزن آ جاتا ہے, دوسرے فروٹ ہے وغیرہ ہے تو آ جاتے ہیں, تو زمیندار اگر طبقے صحیح معیشت میں آ جاتے ہیں تو ہمارا کاروبار پر بھی صحیح اثر پڑ جاتا ہے. اگر ایک سمرسیبل ہے, ٹھیک ہے, اسی سپیئر پارٹس میں مجھے میرا کاروبار ہے, آج کل ایک سپیئر پارٹ جو سمرسیبل جل جاتا ہے تو 18,000 اس پہ خرچہ آ جاتا ہے. اگر دکانیں بند ہے, وہ زمیندار آ کے آج صاحب دکان کھولے, میں تو دکان نہیں کھول سکتا ہوں. ظاہر ہے کہ اس میں بہتر ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کیا ہے, اس کو ہم نہیں توڑیں گے, ہم انتظامی تعاون کر رہے ہیں. زمیندار اگر کرونا سے اگر بولتا ہے بھائی آج صاحب اس طرح کرونا نہیں آ سکتا, کرونا کا مسئلہ یہ ہے, تو وہ بولتا ہے کرونا ہم کو لگ جائے ہم مر جائے, برے میرے نے اگر ہمارا سمرسیبل آج یا کل 2 دن نہیں بن گیا تو ہم آٹومیٹک خود مر رہا ہے. اس سے بہتر ہے کہ ہمارا زراعت پہ کافی اثرات اس پہ پڑ رہے ہیں. ایسے زمیندار ہیں تو اس ٹائم لے جاتے ہیں اپنا سمرسیبل ٹرانسفارمر ہے, ٹرانسفارمر ایک کوئل جو ہے آج کل قیمت اس کا ایک کوئل کا 50 kV کا ٹرانسفارمر کا ایک کوئل کا صرف خرچہ جو ہے 14,000 کا مستری کا خرچے کے علاوہ ہے. اگر ٹرانسفارمر کو ادھر سے مستری کو لے جائے گا, ادھر سے مستری کو ورکشاپ بھی بند ہے, کدھر لاوے. تو اس سے تاجران اور زمیندار ہم لوگوں کا زمیندار طبقے پہ اور لوگوں پہ کافی اثرات پھیل رہے ہیں. ابھی میرا ایک دکاندار ہے, غریب بندہ تھا, ٹھیک, میں بھی غریب ہوں, مگر اتنا اس کا امید تھا کہ حاجی صاحب خدا کی قسم میرے گھر میں رات کو آج کا دن کا آٹا ہے,
आटा नहीं है, बराए मेहरबानी कोई थैला लेके दे दे। मैंने कहा कि भाई इंशाल्लाह मैं थैला जो है आपको लेके देंगे। तो इतना लोग एक दूसरे पर, अगर मेरे पास आएगा या सदर साहब के पास जाएगा तो यही आएगा कि भाई दुकानें बंद है, मैं किधर से ले। ज़ाहिर है कि जब कोई इनकम आएगा तो मैं आपसे भी ताउन करूँगा, दूसरे से भी हो सकता है। लोगों के माशी हालात बहुत कमज़ोर है, इस लेवल पे काफ़ी असरात पड़ रहे हैं। हमारा गवर्नमेंट से यही है कि भाई रिलीफ दिया जाए दुकानदारों को। और उस दिन जो हम लोगों का अपना प्रोग्राम था, सईद साहब को लोग बार बार सदर साहब को कॉल कर रहे थे कि भाई क्या करें, ऐसे क्या करें। वो इसी टेलीफोन की तंग होने की वजह से ज़िम्मेदारों को बुलाया। एक मीटिंग में मैं भी था, डीसीओ साहब के पास गए तो डीसीओ साहब ने कहा कि भाई ऐसा कोई पैकेज आया तो मैं ताउन करूँगा दुकान किराया और लेबर के लिए आप लोगों को ताउन करूँगा, मगर ये मेरे वश में है। कोई फ़ंड आया बिल्कुल मैं आपको दे सकता हूँ। तो इसी वजह से लोगों का आना जाना ये रश है बाज़। अच्छा यही सही सदर साहब का यही था कि भाई मुझे लोग बार बार तंग कर रहे हैं, तो इससे क्या मैं लोगों को बार बार फ़ोन पे तो ज़ाहिर है को उनको नहीं कर सकता था। तो यही है कि बुलाया साथियों को भी क्या मशवरा करें। उसका मशवरा यही था कि भाई लॉकडाउन को मैं तोड़ नहीं सकता हूँ और ये बेहतर है लॉकडाउन हो जाए, मगर मशवरा ये है कि मैं जो इंतज़ामिया उसके बाद पार्टीज़ और उसका जो बात हुआ सदर साहब का, तो उसने कहा उस लोगों के सामने रखूँगा कि भाई फ़िलहाल दुकान नहीं खोल सकते। अभी तक हम लोग का मशवरा भी नहीं हुआ था। आगे हम लोगों को उठा के इंतज़ामिया ने जो थाने में बंद किया 4 दिन के लिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि एक तो आपकी लॉकडाउन और नुकसान आपको, दूसरा जो है एक और बात सामने आ रहा है, बैसियत प्रेसिडेंट आप हमें बताएं ताजरों की, कि एक खुद साख्ता महंगाई भी ताजरों की जानिब से शुरू की गई है। जो स्टॉक करते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी करते हैं, और आपको पता है मीडिया के ज़रिए भी और लोगों के ज़रिए आपको पता चला होगा, बल्कि सबको पता है कि एक आटा जो है 2100 से 2800 तक जाता है और 2500 से 3000 तक जाता है। तो ताजरों से इस हवाले से आप क्या कहेंगे, और वाकई ये ताजरों की कसूर है या कुछ पीछे से भी हो रहा है? असल बात ये कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ग्राम फरोशी से हम लोग इनकार नहीं कर सकते, और ऐसे लोग भी है कि वो मौका से फ़ायदा उठाते हैं और इस मौके को गनीमत समझ के ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी कर रहे हैं और ग्राम फरोशी भी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ देखने में आ रहा है कि जहाँ से हमारे ताजिर बिरादरी सामान ला रहे हैं कि ऊपर की सतह से भी ये महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से वहाँ से भी रेट महंगा हो गए है, और कुछ न कुछ यहाँ पे हमारे चंद दुकानदार है वो भी महंगा दे रहे हैं। लेकिन असल बात है यहाँ पे इंतज़ाम के रेट कमज़ोर होने की वजह से यहाँ पे अमल दरामद नहीं हो रहा है। वैसे तो मैं बाज़ार सदर यहाँ पे इंतज़ामिया से वक्तन फ़वक्तन मीटिंग्स वगैरह हो चुके हैं, तो उनका कहना यही है कि अवामी प्रेशर की वजह से हम लोग कुछ कार्रवाइयाँ करते हैं, या जो है सिर्फ़ कागज़ी कार्रवाई के लिए हम लोग सिर्फ या फ़ोटो सेशन के लिए कुछ ना कुछ करते हैं और आगे कागज़ी कार्रवाई को भेज देते हैं। मज़ीद उनकी ज़ाती दिलचस्पी न होने की वजह से यहाँ पे ये चीज़ें हो रही है। अगर इंतज़ामी की रिट मजबूत हो और हमसे ताउन हासिल करे तो हम लोग ताउन करने के लिए तैयार है और इस पे एहलियान नुश्की और इंतज़ामिया काबू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उनकी अशदर्मी और गफलत की वजह से और उनकी जो है रिट सरकारी रिट कमज़ोर होने की वजह से यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे हो रहे हैं, और हम इनकी भरपूर मुखालफत भी करते हैं, और बैसियत बाज़ार सदर जो भी इल्लीगल काम हो हम उसका फेवर भी नहीं करते। अच्छा आप हमें ये बताएं कि अगर ये लॉकडाउन का सिलसिला मज़ीद आगे जाएगा तो ताजिर बिरादरी अपना ये सिलसिला जो ताउन का है ये कहाँ तक जारी रख सकता है और इसकी क्या अदे हो सकती है? असल बात है कि यहाँ पे जो हम लोग जो जिस खिते में रह रहे यहाँ पे बेरोज़गारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कारोबार के मौक़े बहुत कम है, बिलखसूस बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान में न फैक्ट्रियाँ है न कारोबार के और ज़राए है। तो यहाँ पे हम लोगों का अक्सर जो है लोगों का गुज़र बसर छोटे मोटे कारोबारों पर है। तो हम लोग भी समझते हैं बैसियत पाकिस्तानी शहरी कि इस वबा के लिए हम लोगों को हुकूमत का साथ देना है, और कोरोना वायरस से लड़ने का ऐद किया है सरकार ने भी और हम लोगों ने भी साथ दिया है। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि हम लोग जो जितने भी दुकानदार हैं
یا نوشکی کے جتنے بھی باسی ہے یہ اکثر غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. تو ہر کوئی کوشش میں ہے کہ ہم لوگ حکومت کا ساتھ دے، لیکن حکومتی طور پر یہاں پہ کوئی خاص پالیسیاں مرتب نہیں ہوئے. یعنی لوگوں کو ریلیف دینا، ان کے لیے کوئی پیکج کا اعلان کرنا یا ان کے جو مجبوری اور ضروریات ہے ان کی دہلیز پہ پہنچانا. حالانکہ ترقی یافتہ ممالک میں تو باقاعدہ طور پر ان کے اگر ان کو گھروں میں میسور کیا ہے تو ان کے جو ہے راشن وغیرہ ان کی دہلیز پر ان کے گھروں تک پہنچا دیتے ہیں. تو یہاں پہ ہم لوگ بھی سمجھتے ہیں ہمارا ملک اتنا امیر ملک نہیں ہے، لیکن پھر بھی حکومتی سطح پر اگر خاص اس حوالے سے باقاعدہ طور پر کوئی پروگرام بنایا جائے یا ان کے جو مسائل ہیں ان کی باقاعدہ ان کو ان پر توجہ دی جائے اور ان کے حل کے لیے باقاعدہ طور پر انجمن تاجران سے مشاورت کرے کہ اس جو ہے لاک ڈاؤن کو کیسے کامیاب کرنا ہے اور لوگوں کو کرونا وائرس سے کیسے بچانا ہے. تو ہم لوگ اوپر کی سطح پہ ہم لوگ انجمن تاجران بھی ساتھ دے رہا ہے اور نوشکی سطح پر ہم لوگ بھی انجمن تاجران حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. لیکن ہم لوگوں نے پہلے بھی مطالبات پیش کیا ہے کہ یہاں پہ تاجر برادری کے لیے کوئی ریلیف کا اعلان کیا جائے، ان کو کوئی پیکج دیا جائے اور ان میں نرمی لایا جائے. ہم لوگوں نے یہی مشورہ دیا تھا، یہی پلان بھی ان کو دیا تھا کہ ترتیب وائز کچھ دکانیں کھولا جائے. یعنی لوگوں کا جو گھریلو ان کی ضرورت کی چیزیں ہے، یعنی جو الیکٹرسٹی سے وابستہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو زراعت سے وابستہ ہے، ان کو بھی کچھ نہ کچھ دکانوں کو کھولا جائے اور لوگوں کو ریلیف دیا جائے تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے. اگر اس طرح سختی سے دکانوں کو بند کیا جاتا ہے اور لاک ڈاؤن کو سخت سے سخت تر بنا دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے حکومتی رٹ کے کو چیلنج بھی کوئی کر سکتا ہے اور حکومت کے لیے مسائل بھی پیدا ہوں گے. تو حکومت کا چاہیے کہ ضلعی سطح پر ہر علاقے کے مختلف مسائل ہوں گے، چھوٹے کاروباری لوگ ہوں گے. ہمارے نوشکی میں خاص کر یہاں پہ نہ کوئی شاپنگ مالز ہے، نہ بڑے بڑے فیکٹریاں ہے، نہ کارخانے، نہ کچھ اور ہے. چھوٹے موٹے دکاندار ہے، تاجر ہے اور چھوٹے موٹے کاروبار کر رہے ہیں. یہاں پہ لوگ صبح کے ٹائم کاروبار کے لیے جو آتے ہیں یا جو سامان خریدنے کے لیے آتے ہیں تو ان کا ٹائم چینج کیا جائے. یعنی 2-3 گھنٹے مختلف جو شعبے سے تعلق رکھتے ہیں یا کاروبار سے ان کو ٹائم دیا جائے، صرف وہی دکانیں کھولا جائے. اس کے بعد دوسرا جو شعبہ شروع ہوتا ہے، دوسرا فیلڈ ہے، ان کی دکانیں کھولا جائے تاکہ لوگ بھی مستفید ہو جائے اور سرکار کے لیے بھی مسئلہ نہ ہو اور تاجر برادری بھی اپنے گھر چلانے کے لیے خود اپنے کندھوں پہ اپنا بوجھ اٹھائے. بہت شکریہ، مہربانی. لاسٹ پہ آپ تاجر برادری کی طرف سے عوام کے لیے کیا پیغام ہے؟ کرونا وائرس سے کس طرح بچا جائے؟ تاجر برادری کی طرف سے تو ہم لوگوں نے پہلے بھی حکومت کا ساتھ دیا ہے اور لوگوں کو یہی پیغام دیا ہے کہ یہ ایک عالمی وبا ہے، یہ اس سے لوگوں کو احتیاط کرنا چاہیے، اپنے گھروں میں محدود رہے اور چھوٹے موٹے کاروبار ہے ان کا شیڈول اور طریقہ کار چینج کیا جائے اور جمع غفیر میں نہیں جائے اور حکومتی سطح پر جو بھی تدابیر اختیار کرنے کے لیے لوگوں کو کہا گیا ہے ان پر عمل درآمد کیا جائے اور فضول نہ جو ہے بازاروں کی طرف رخ کرے، نہ اسپورٹس کی طرف رخ کرے، ایسے جگہ پہ جائے کہ وہاں پہ لوگوں کا زیادہ رشکش ہو. تو جب ہم لوگ ان چیزوں سے بچیں گے اور جو حکومتی طور پر احتیاطی تدابیر ہے جو ہمیں کہا گیا ہے کہ اختیار کرے تو ان پر عمل درآمد کرے، انشاءاللہ اس وبا پر ہم لوگ جلد قابو پا لیں گے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا، تھینک یو.